السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ میرے عزیز ساتھیوں، عزیز طلبہ، بدیہ اسلامک سینٹر ریاض سعودی عرب کی جانب سے اسلم علمی پروجیکٹ کے تحت آن لائن کلاسز کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اسی مقصد کو لے کر میں سید ایوب عمری آپ کے سامنے لیول 2 کے لیے 5واں درس لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ تمام کی آسانی کے لیے یہ دروس کو یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کیا جا رہا ہے، وہاں سے بھی آپ لوگ سن سکتے ہیں اور سلیبس کو یہاں سے بھی دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، یا آپ کے پاس سلیبس پہلے سے پہنچ چکا ہے وہاں بھی سامنے رکھ کر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ رسولوں پر ایمان، آج کا جو سبق ہے وہ ہے رسولوں پر ایمان۔ رسولوں پر ایمان لانا، ایمانیات کی بحث چل رہی ہے۔ ہم نے پہلے اللہ پر ایمان، اس کے بعد کتابوں پر، فرشتوں پر ایمان، اس کے بعد اب ہم پڑھ رہے ہیں رسولوں پر ایمان۔ رسولوں پر ایمان لانا یعنی ایسا تصدیق، پختہ یقین ہونا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے اندر اپنا رسول بھیجا جو اپنی امت کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا تھا، جس عبادت میں کسی طرح کا شرک نہ ہو، اور جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے معبودان باطل تھے ان کو چھوڑنے اور ان کو کفر اور ان کے کفر کو کہتا تھا، اور ہمیں اس بات پر بھی ایمان کامل رکھنا ہے کہ تمام رسول صادق اور نہایت سچے، متقی، نہایت نیکوکار اور پرہیزگار، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے اور بدرجہ اتم امین یعنی امانت دار تھے۔ اور اس بات پہ بھی یقین رکھنا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام من عن یعنی جوں کا تو بندوں تک پہنچا دیا اور اللہ تعالیٰ کی محبت تمام دنیا والوں پر قائم کر دی۔ اللہ رب العالمین کا واضح ارشاد ہے، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ وہ آتے اور اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتے، توحید کی طرف بلاتے، ان کو سمجھاتے۔ اور رسول جو ہے، یہاں رسول کی جمع ہے، یہ رسول کی جمع ہے اور مرسل کے معنی میں ہے، یعنی بھیجا گیا، یعنی کسی چیز کو پہچاننے کے لیے بھیجا گیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسانوں میں سے کسی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت کی وحی کی گئی ہو اور اسے اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا حکم دیا گیا ہو۔ پہلا رسول، سب سے پہلا رسول جو انسانوں کی ہدایت کے لیے روئے زمین پر بھیجے گئے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اور آخری رسول جو اس دنیا میں بھیجے گئے اور اب ان کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا رسول نہیں آئے گا وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر اللہ تعالیٰ 163 میں فرما رہے ہیں کہ یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسا کہ نوح اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف۔ صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک سے حدیث شفاعت کے بارے میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ان الناس یاتون الی آدم لیشفع لهم فیعتذر الیہم ویقول ائتوا نوحا اول رسول بعث اللہ وذکر تمام الحدیث، یعنی اس کے بعد لمبی حدیث ذکر کی ہے کہ لوگ بروز قیامت حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے شفاعت کریں، تو وہ ان لوگوں سے معذرت پیش کریں گے اور کہیں گے تم جاؤ حضرت نوح کے پاس جو کہ سب سے پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اس حدیث سے نوح علیہ السلام کے پہلے رسول ہونا ثابت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان خاتم النبیین کی صفت سے نوازا ہے۔ فرمان رب العالمین ہے وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَقَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے لوگوں تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ دنیا میں ایسی کوئی امت نہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول نہ بھیجا ہو اور اس کو اس کی امت کے لیے مستقل شریعت دی ہو۔
بلکہ ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بھیجا اور اسے مستقل شریعت دی، اور اس رسول کے بعد نبی بھیج کر اس شریعت کی تجدید کے لیے اس کی طرف وحی کی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں کوئی ڈرانے والا نہیں گزرا۔ اور اللہ رب العالمین کا قول ہے إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا، ہم نے تورات نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت و نور ہے یہودیوں میں، ایسی تورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور اہل اللہ اور علماء فیصلہ کرتے تھے۔ یہ تمام رسول انسان تھے اور مخلوق تھے، ان کے اندر ربوبیت اور الوہیت کے خصائص اور صفات میں سے کوئی بھی چیز نہیں پائی جاتی تھی۔ یہ اہم نقطہ ہے عزیز سامعین، سنیے، یہ تمام رسول جو ہیں انسان تھے اور مخلوق تھے، ان کے اندر ربوبیت اور الوہیت کے جو خصائص ہیں اور جو صفات ہے وہ کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ نہ وہ علم غیب جانتے تھے، نہ وہ کسی کی مدد کر سکتے تھے، نہ کسی کا آج جو مشرکین کے پاس، نہ مسلمانوں کے میں جو شرک کرنے والے لوگ ہیں ان کا جو عقیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ غیب کا علم جانتے تھے، وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، وہ حاضر ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ سن رہے ہوتے ہیں، وہ خبر میں حاضر ہوتے ہیں، فلاں فلاں، یہ تمام چیزیں غلط باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتا ہے کہ جو کہ سید المرسلین ہیں، سید الانبیاء ہیں، خاتم النبیین تھے، نیز ان تمام نبیوں سے سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے نزدیک عظیم المرتبت والے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی فرما رہا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر کا یعنی نقصان کا، مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہو۔ اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سے منافع یعنی نفع والی چیزیں حاصل کر لیتا، کوئی نقصان مجھ تک نہ پہنچتا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ کو کتنے زخم آئے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکلیفیں، طائف کی دورے پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو طائف کے سرداروں نے اوباش بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے، جس کی وجہ سے آپ لہو لہان ہو گئے۔ یہ تمام اتنے مصائب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائے ہیں۔ اگر علم غیب ہوتا تو یہ تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفع و نقصان کے مالک ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نقصان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہنچتا۔ بلکہ آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی دن تو فاقے کے گزرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی دن آپ کے گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کیا ہے، آپ کے گھرانے کا یہ معمول تھا۔ تو یہاں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نذیر اور بشیر ہے، ڈرانے والے ہیں، یعنی انجام سے ڈرانے والے ہیں، برے انجام سے، اور بشارت دینے جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے کیا ہے، بشارت، جنت کی بشارت ہے ان کے لیے، اور دوسری بشارتیں دینے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے دوسری جگہ سورہ جن میں آیت نمبر 21 اور 22 میں قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرُنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدُ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے مجھے تمہارے کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں، مجھے تمہارے کسی نفع کا اختیار نہیں، کہہ دیجئے مجھے ہرگز کوئی اللہ سے بچا نہیں سکتا، اور میں ہرگز اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں پا سکتا۔ ان تمام نبیوں اور رسولوں کے وہی خصائص اور چیزیں لاحق ہوتی ہیں جو دیگر تمام انسانوں کو بشریت انسان ہونے کے ناطے لاحق ہوتی ہیں، جیسا کہ مرض، موت، کھانا پینا، دیگر چیزیں وغیرہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی جو وصف بیان کی ہے اسے اللہ تعالیٰ نے بطور حکایت یوں فرمایا ہے
والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فهو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین، سورہ شعراء میں ہے، دیکھیے یہ آیتیں، وہی ہے جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے اور جب میں بیمار پڑ جاؤں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہی ہے جو مجھے مار ڈالے گا پھر زندہ کرے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی، صحیح بخاری کی روایت ہے، جان لو میں بھی تم جیسا بشر ہوں، انسان ہوں، بشر یعنی انسان ہوں، بعض لوگ بشر نہیں کہتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، تو یہ تمام چیزوں کے لیے ان کے لیے واضح دلیل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں بھی بتایا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بھی اس کے یہاں واضح طور پر بتلا دیا ہے، جان لو کہ میں بھی تم جیسا بشر انسان ہوں، میں بھول جاتا ہوں جس طریقے سے تم بھول جایا کرتے ہو، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کی جو خوبیاں بیان کرتے ہوئے، ان کے عظیم مراتب کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ وہ کس قدر اللہ والے اور نیکوکار، عبادت گزار اور شکر گزار بندے تھے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں انہ کان عبدا شکورا، وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بہت بابرکت ہے وہ اللہ تعالیٰ جس نے اپنے بندوں پر فرقان اتارا تاکہ تمام لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والا بن جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا بھی لوگوں سے ذکر کرو جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے، ہم نے انہیں ایک خاص بات یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا، وہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور بہترین لوگ تھے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، عیسیٰ علیہ السلام بھی صرف بندہ ہی ہیں جس پر ہم نے احسان کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے نشان قدرت بنایا۔ یہاں عیسائیوں کا جو عقیدہ تھا اس کو رد کیا جا رہا ہے اس آیت میں۔ محترم سامعین، رسولوں پر ایمان لانا 4 چیزوں کو شامل ہے۔ اس بات پر ایمان کہ ان تمام رسولوں کی رسالت اللہ عز و جل کی جانب سے برحق ہے، اس لیے جس کسی نے ان رسولوں میں سے کسی ایک کی کفر اور انکار کیا تو حقیقت میں ان تمام رسولوں کے ساتھ کفر اور انکار کیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کذبت قوم نوح المرسلین، کہ قوم نوح نے بھی نبیوں کو جھٹلایا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو تمام رسولوں کا انکار اور تکذیب کرنے والا بتایا، حالانکہ جس وقت اس قوم نے نوح علیہ السلام کی تکذیب کی کوئی دوسرا رسول ان کے علاوہ روئے زمین پر نہیں تھا، لیکن بات یہ ہے کہ ایک رسول کی تکذیب، ایک رسول کو جھٹلانا، تمام رسولوں کی تکذیب اس پر لازم آتی ہے۔ اس بنا پر عیسائی نصرانی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، تو در حقیقت انہوں نے خود اپنے رسول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی تکذیب کی اور ان کے متبعین کی بھی صحیح معنی میں ان کی پیروی نہیں کی، عیسیٰ علیہ السلام کی بات بھی صحیح طور پر نہیں مانی، خاص کر اس اعتبار سے کہ عیسیٰ ابن مریم نے علیہ السلام نے ان لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنائی تھی، اور اس بشارت کا صرف یہی مطلب تھا کہ وہ تمہارے پاس اللہ کے رسول بن کر آئیں گے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں راہ ضلالت اور گمراہی سے نکال کر اللہ تعالیٰ کا سیدھا سچا راستہ دکھائیں گے۔ دوسری بات کہ ان رسولوں میں سے جن کا نام کا ہمیں علم حاصل ہے اس پر مفصل ایمان رکھنا، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یہ پانچوں تمام رسولوں میں اولو العزم رسول کہلاتے ہیں۔ اولو العزم رسولوں میں سب سے بڑا مقام ان لوگوں کا، ان نبیوں کا ہے، اور ان پانچوں کا اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں 2 مقامات پر ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ احزاب میں، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ مِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ،
جب کہ ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نوح علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام سے اور عیسیٰ ابن مریم سے۔ دوسری جگہ سورہ شورى میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذین اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا ہے جس کے قائم کرنے کا نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا، جو بذریعہ وہی ہم نے تیری طرف بھیج دی، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ اور ان برگزیدہ رسولوں میں سے جن کے نام ہمیں نہیں معلوم ہیں ہم ان پر مجمل ایمان رکھیں گے۔ مجمل ایمان سے مراد یہ ہے کہ ہم تمام انبیاء پر اجمالی ایمان رکھیں گے، چاہے ان کے نام ہم کو معلوم ہو یا نہ ہو۔ جن کے نام معلوم ہیں ان پر تفصیلی ایمان رکھیں گے۔ سورہ غافر میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، یقیناً ہم آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے واقعات ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں، ان میں سے بعض کے قصے تو ہم نے آپ کو بیان ہی نہیں کیا ہے۔ تیسری چیز، ان رسولوں کے بارے میں جو واقعات خبریں صحیح ہیں ان کی تصدیق کرنا۔ چوتھی بات، ان رسولوں میں سے جو رسول ہماری طرف بھیجے گئے ان کی شریعت پر عمل کرنا، اور وہ ہیں خاتم الرسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سو قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتی جب تک تمام آپس کے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلہ آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ یہ بڑا ہی عظیم آیت ہے یہ، جس میں بہت ہی خاص طور پر سمجھیے ایک ڈوٹوک انداز میں اللہ رب العالمین نے امت کو خبردار کر دیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا فیصلہ کر دیا تو اسے من و عن قبول کر لینا چاہیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے، کوئی حدیث آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جاتا ہے، تو ہمارے دلوں میں ناخوشی، تنگی پیدا نہ ہو، بلکہ فرما برداری کے ساتھ قبول کر لینا چاہیے۔ تو یہ چیز ہمارے لیے یہاں دیکھیے بڑی آیت، بڑی ہی سخت آیت اس میں تمام امت کو بتا دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ رسولوں پر ایمان رکھنے سے بہت عظیم فوائد ہیں۔ اس کے تعلق سے انشاءاللہ جی تھوڑا سا ہے، انشاءاللہ ابھی پڑھ لیں گے تاکہ ہم اگلے درس کی طرف جا سکیں۔ رسولوں پر ایمان رکھنے سے بہت عظیم فائدے ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ پہلا کیا، اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ عظیم عنایت اور رحمت خاص کا علم حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی طرف اپنا رسول بھیجا تاکہ وہ انہیں سیدھی راہ دکھلائے اور ان کے لیے بالکل واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کس طریقے سے کریں۔ یہ اس لیے کہ انسانی عقل اس سلسلے میں تنہا معرفت حاصل نہیں کر سکتی۔ دوسری بات کیا ہے، ہمیں اللہ رب العالمین کی اس نعمت پر، اس نعمت عظیم پر شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ باتیں پہلے بھی گزر چکی ہیں، یہ تمام فائدے جو ہیں، لیکن یہاں ایک ایک کر کے پھر بیان کیے جا رہے ہیں۔ تمام رسولوں سے ہمیں محبت اور ان کی تعظیم کرنی چاہیے، نیز ان کی شان، ان کی خوبی، ان کی تعریف کرنی چاہیے جو ان کی شان ہے، اور جو اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں بتایا، ان کی تعریف کی ہے، ہم کو بھی ان کی ویسی تعریف کرنی چاہیے، کیونکہ یہ تمام کے تمام اللہ عز و جل کے رسول برحق ہیں، جنہوں نے اللہ عز و جل کی عبادت اور اس کے احکام کی تبلیغ اور اس کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی کا بدرجہ اتم صحیح معنی میں حق ادا کر دیا ہے۔ معاندین علیان اللہ اور اس کے رسول اور شریعت پر ایمان نہ لانے والوں نے ان کے پاس بھیجے گئے رسولوں کا انکار کیا، ان کی تکذیب کی۔ ان کا یہ گمان تھا کہ انسانوں میں سے اللہ کے رسول نہیں ہوتے، بلکہ انسان تو نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس بدگمانی کو قرآن کریم میں ذکر کر کے اس کا رد اس طریقے سے کیا ہے، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا قَالُوا
قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکنے کے بعد ایمان سے رکنے والی صرف یہی چیز رہی کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے ایک انسان ہی کو رسول بنا کر بھیجا؟ آپ کہہ دیں اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے رہتے بستے ہوتے تو ہم بھی ان کے پاس کسی آسمانی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے. انسان کی ہدایت کے لیے بہترین ذریعہ انسانی ہو سکتا ہے. انسانی انسان کو کنونس کر سکتا ہے، بتا سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے. اگر فرشتوں کو بھیج دیتے تو پھر یہی اعتراض ہوتا کہ فرشتوں کو کیوں بھیجا، انسان کو بھیجتے تو کیونکہ فرشتے جو ہے وہ الگ مخلوق ہیں، انسان کو بھیجتا تو یہ کیونکہ یہ ہٹ دھرمی ہے، کجروی ہے اور یہ نہ ماننے کے لیے ہیلا بہانے ہیں جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے مشرکین کی جانب سے ان کے قول کو. اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اس گمان کو باطل کر دیا اور بتلایا کہ رسول انسان ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ زمین والوں کی طرف بھیجے گئے ہیں جو سب کے سب انسان ہیں. اگر زمین والے فرشتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ضرور آسمان سے ان کے لیے فرشتہ ہی نازل فرماتا، ان جیسا ہوتا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی حکایت بیان فرمائی جو رسولوں کی تکذیب کیے کہ ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله یمن علی من یشاء من عباده وما كان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم ہم جیسے ہی انسان ہو، تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو. ان کا یہ اعتراض ہے رسولوں کے تعلق سے معاندین کا. تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان خداؤں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے. اچھا تو ہمارے سامنے کوئی کھلی دلیل پیش کرو. ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا کہ یہ تو سچ ہے کہ ہم تم جیسے انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی مجال نہیں کہ ہم کوئی معجزہ تمہیں لا کر دکھائیں. یہ تھا خلاصہ جو ہمارا جو سلیبس میں رسولوں پر ایمان جو ہے اس کو بڑا ہی یہاں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. آپ لوگ سلیبس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. بڑی واضح عبارتیں تھیں تو میں نے جہاں شرح کرنا مناسب سمجھا وہاں میں نے شرح کی ہے، باقی تو تمام چیزیں واضح ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کما حق و رسولوں پر ایمان لانے کی توفیق دے. ہمارا ایمان بھی اس طریقے سے ہو جائے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو حکم دیا ہے تمام انبیاء پر ایمان لانے کا. اور اللہ تعالیٰ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.